अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, हम इस वक्त मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब के साथ, पाक स्टूडेंट्स एकेडमी एंड कॉलेज, लबरकोट मेन रोड पर। ये वाक़या छुट्टी है है। इसमें आया था। इससे पहले मैं एक और इदारे में पढ़ा रहा था। ये हमने इस इदारे का आगाज़ 1995 में किया था। चंद हम दोस्त थे और बस हमारे एक बाम मशवरे से हम एक नई चीज़ लाना चाहते थे एरिया में, हमारे एरिया में। उस वक्त यहाँ पे उर्दू मीडियम हुआ करता था, सारा सिस्टम जितना भी था वो उर्दू मीडियम। तो वो दोस्तों की राय भी थी और हम चार दोस्त थे उस वक्त, इकट्ठे होते थे, खेलते भी इकट्ठे थे। तो वहाँ मिल गया, हमने एक अदारे का आगाज़ कर दिया। तो हम यहाँ नई चीज़ लेके आए, फिर इंग्लिश मीडियम लेके आए। फिर अल्लाह ने किया कि वक्त के साथ साथ तरक्की होती रही। फिर ज़लज़ला जब आ गया 2005 में, 2005 के बाद फिर हमने कॉलेज अपने हाई सेक्शन का आगाज़ किया। और 2007 में हम पहली दफ़ा मानसर सबायर मांटेसोरी सिस्टम लेके आए जी। और साथ में पहला मॉडल मोटेसरी। मानसर से पहले मानसर सिटी के बाहर कोई अदारा नहीं था जो मांटेसोरी था उस वक्त। तो जो इब्तदा थी वो उसमें बहुत मुश्किलात थी। ज़ाहिर है हम मांटेसोरी को उतना समझते भी नहीं, हम तो गवर्नमेंट सेक्टर से आए हुए थे। तो वो फिर अल्लाह ने ये किया कि वो जैसे लोग मिलते रहते हैं, तो जो तीन चार फाउंडेशंस थी, आशू फाउंडेशन थी, मेज़ वाले थे और बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने इस सिस्टम में हमारी मदद की। और फिर अल्लाह पाक ने ये किया कि हमारा वो मांटेसोरी सिस्टम भी कामयाब हो गया। और फिर हम आई सेक्शन की भी हमने क्लासेस का आगाज़ कर दिया। उस दौर में हम कॉलेज चलाना चाह रहे थे जब हम आई सेक्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ इस तरह की माहौल बन गया कि हमारे लिए ये जो अहमियत अख्तियार करेगी कि बच्चे की बेसिक्स बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए फिर हमने उस वक्त जो कॉलेज को छोड़ के, उस वक्त इधर कोई कॉलेज था ही नहीं, सिटी से बाहर नहीं था कॉलेज। तो हम फिर मांटेसोरी पे चले गए। तो फिर 2018 में हमने फिर कॉलेज की रजिस्ट्रेशन करवाई। तो अल्लाह ने किया, गर्ल्स हमने स्टार्ट किया शुरू में, अब तो बॉयज़ की सेक्शन भी आ रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम, ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि अगले साल आप बॉयज सेक्शन लेके आ रहे हैं। नहीं बॉयज़ सेक्शन चल रही है, चल रही मास्टर। चल रही है, इस साल में चल रही है। तो इंशाल्लाह आगे उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, तो इंशाल्लाह लेके आएंगे। आप यही बात गुफ्तगू जारी रखिएगा। असल जिस इलाके में आप रहते हैं वो लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन एग्रेसिव बहुत और ज़्यादा है। 100 लोगों से ज़्यादा इस वक्त भी जो ऑफिसर्स हैं, 3 एसपी यहाँ से रिटायर हुए हैं जी, अभी वो रिटायर हुए हैं। और प्रिंसिपल्स और उनको छोड़ के फिर गांव में एक मिडिल स्कूल है था, अब वो हाई हो गया। हमारे दौर में जब हम पढ़ रहे थे वो नया नया मिडल हुआ था। तो वहाँ पे जो शुरू में टीचर्स थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। तो उस उन वो खुद प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में आए थे। तो उन्होंने आके उस स्कूल को प्राइवेट सेक्टर की तरह चलाया, गवर्नमेंट स्कूल जो था लबड़कोट। और इधर एक दो हमसे पहले एक दो हाई स्कूल थे जो पुराने थे प्राइवेट सेक्टर में। तो वो एक माहौल बन गया था। उस माहौल में हम क्या लेके आना चाहते थे, हम ये लेके आना चाहते थे कि हम जिन चीज़ों से महरूम रहे हैं, ये जो आने वाली नस्ल है उससे महरूम ना रहे। वो उसमें ये था कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाया जाए। तो शुरू में हम चूँकि एक टीम थे, हम दोस्त थे और सब पे अल्लाह का बड़ा करम था, सारे बड़े अच्छी तालीमी उससे गुज़र रहे थे। तो उस वजह से फिर अल्लाह ने ये किया कि वो हमारा जो सिस्टम था वो क्लिक कर गया। और बाकी गांव के लोग, जहाँ आपने गांव के लोगों की बात की ना, तो बड़े जो बेसिक किसी दौर में थी बात, अब तो ऐसी कोई बात है भी नहीं है। और माशाल्लाह अब तो, लेकिन उस दौर में मोहब्बत करने वाले जो दोस्त थे वो दोस्त थे, जो दुश्मन थे वो दुश्मन थे, वही। अब तो 80 से 90% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं गांव के। ठीक है, कुछ कमी कोताही है, कुछ हाँ हर जगह होती है, लेकिन बड़ा अलग करम है। अब तो आप अंदाज़ा करें, हमारे पास 1600-1700 बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर कुर्ब जवार में कोई 3 किलोमीटर स्क्वायर, अगर 4 किलोमीटर स्क्वायर 3 किलोमीटर में रख लें तो हमारे पास 10-12 स्कूल और कॉलेज हैं। ठीक है, इतनी बड़ी तादाद है। तो ये लोग यहीं से, तो अब तो खैर माइग्रेटेड लोगों की बहुत बड़ी तादाद आ गई है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है,
تو جب ہم آتے تھے تو کوئی راستے میں ایک آدھ مکان ملتا تھا جب ہم کالج کو ادھر آتے تھے گاؤں سے. تو اب تو کوئی، اور اس وقت کوئی ہمیں ایک آدمی ایسا ملتا تھا جس کو ہم بچے کی تربیت کریں. ہم نے تعلیم کوئی فوکس نہیں کیا ہوا، ساتھ تربیت کے اوپر بھی ہم زور دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دینی تعلیم ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور اب تو انشاءاللہ یہ کووڈ نے ہمیں 3-4 سال ہمارے ضائع کر دیے. ہم جو پلان 3-4 سال پہلے ہمارا بنائے تو انشاءاللہ ہم اس سال سے امپلیمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں. ہم نے اپنے مانٹی سوری کے اوپر بہت کام کیا ہے، ہماری مڈل سیکشن کے اوپر بھی بہت کام کیا ہے. وہ 14 سکلز کہتے ہیں ایجوکیشن میں، ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے. تو ہم نے اس سال سے انشاءاللہ ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. ہم بہت زیادہ فوکس اس پہ نہیں کرتے کہ بچے کے نمبر کتنے آگے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ تیار ہو کے کتنا جاتا ہے، اس کی سکلز کتنی امپروو ہوتی ہیں، اور اس کو موٹیویٹ کر کے پازیٹیو سائڈ پہ ہم نے کیسے لے کے جانا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم کام کر رہے ہیں. اور مزید یہ تو ابھی میرے خیال میں ہم 10% بھی نہیں کر پا رہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ نے مونٹیسری میں آپ، کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی سینئر ترین، موسٹ ترین مانسرا کے ایجوکیشنسٹ لوگ ہیں، مونٹیسری میں کوئی نئی چیزیں آپ نے لائی ہیں، کوئی نیا تجربہ کیا ہے جس سے علاقے کے بچوں کو، ٹیچروں کو اور باقی اسکولوں کو فائدہ ہوا ہو؟ اصل میں پی ٹی اے نا 3 چیزیں ہیں، 3: بچہ ہے، والدین ہے اور ٹیچر ہے. جب تک ان کے درمیان تعلق نہیں بنتا بچہ نہیں بنتا. ہاں اس سچویشن ہے. اب ہم نے بلکہ اس کے اوپر 2006 سے ہی کام شروع کر دیا تھا. شروع میں کوئی اتنا اچھا رزلٹ نہیں مل رہا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ ہماری جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اس میں 95% سے ابو، یہ لاسٹ ٹائم جو میٹنگ ہوئی ہے 97% پیرنٹس جو ہیں وہ ادارے میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے بچے کو ڈسکس کیا ہے کہ بچے کے اس کے اوپر کام کیا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ آگے فروری کے مہینے میں ہم نے ایک شیڈول بنایا ہے، اس میں ہم پیرنٹس کے ساتھ ورکشاپ کروانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے اوپر ہم پیرنٹس کی ورکشاپ میں پیرنٹس کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. ظاہر ہے یہ ایک اسکول کا کام تو ہو نہیں سکتا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ٹوٹلی ماحول ہے نا وہ چینج ہو جائے گا اور پیرنٹس بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے. ہم لوگ تو آلریڈی انوالو ہیں، ٹیچرز کو اس طریقے پہ انوالو کر رہے ہیں، اس طریقے پہ جو بچے کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں ہم نے بس یہ کام کیا ہے کہ اس کے اتنے نمبر آگے، اس کے اتنے نمبر آگے. جو لوگ جن اداروں کو آپ دیکھیں نا وہ شاید نمبروں میں اتنے آگے نہیں جاتے ہیں، لیکن ان کا تیار کیا ہوا بچہ معاشرے میں جا کے آگے کردار ادا کرتا ہے. تو ہم بچے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ بچہ بے شک اس کے نمبر بہت زیادہ نہ آئے لیکن وہ بچہ تیار ہو کے آئے، آگے جا کے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے. ویسے تو جیسے سسٹم چل رہا ہے رٹا لگاتے ہیں، نمبر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں جی فلاں کی پوزیشن اتنی آ گئی. اب تو انویسٹر آ گیا ہے ہمارے سیکٹر میں، ایجوکیشن والا، وہ بڑے انویسٹر آ گئے. تو اب جو ایجوکیشن والا تو وہ اس طریقے پہ ایک سسٹم مقابلہ چل رہا ہے، لیکن ہم اس میں نہیں پڑھ رہے. ہم بچے کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور بچے کو آگے بڑھا کے تاکہ وہ عملی زندگی میں کام کرے. دیکھیں ایک اور میں یہاں شاید یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم بے روزگاروں کی کھیپ تیار کر کے اس کو مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا. اس سکلز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچہ کام کرے، وہ اپنی زندگی میں کچھ اس کی اسکل، ہاں بالکل، اس کے اوپر اس پری نرسری سے لا کے ہم اس کو کہتے ہیں جی ادھر ہمارے پاس مدرس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی اس کو اے بی سی نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب ہم نے بچے کو اے بی سی تو سکھانی ہے، چلیں وہ تو اس کی ضرورت ہے، لیکن جب تک ہم اس کو اس کی پرسنالٹی کے اوپر کام نہیں کریں گے نا وہ اتنا اچھا آگے کام نہیں کر سکے. اب ہم نے یہ کام شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بچے کی پرسنالٹی پر 0 سے کام اوپر کریں گے. یعنی پری نرسری میں بچہ ہے اس کی پرسنالٹی پہ کام کیا جائے گا، تب جا کے وہ آگے کوئی اچھا رزلٹ دے گا. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے جب انسان ایک لیول پہ جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی لیول پہ جاتی ہے، تو وہ اپنے اخلاق اگر اللہ نہ کرے کسی کے اچھے نہ بھی ہوں تو وہ اچھے رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس معیار کے اوپر کام کرنا بڑا ڈیوٹڈ تھا. اور جو ملے اپنے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس سے، ٹھیک ہے جی، وہ بڑے اسکلفل تھے، وہ کہیں اور ادارے سے سیکھ کے آگے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے آ کے بھی اپنا ہمیں رول ادا کیا.
پھر اپنا بھی ایک ظاہر ہے جو ہماری ایڈمنسٹریشن کا جو ایک گروپ ہے اس کا بھی یہ کام ہے کہ ہم کہیں سے بھی ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے نا تو ہم اس میں شرمندہ نہیں ہوتے کہ بھائی اس سے کیوں چیز لیں. ہم اس کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس جیسا نہیں کر سکتے تو اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کچھ جو ماڈل تھے جو ادارے تھے جیسے اسلام آباد میں تھے تو ہم نے ان کے وزٹس کیے. ٹھیک ہے, وہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملی. ظاہر ہے یہ تو ہم تو گورنمنٹ سیکٹر پڑے ہوئے لوگ تھے, ہمیں تو اتنی انفارمیشن نہیں تھی اس کے بارے میں. تو کچھ ایسے لوگ بھی مل گئے, یعنی کچھ ایسے ٹرینر مل گئے جو اسلام آباد سے آئے, لاہور سے آئے, پشاور سے آئے. ٹھیک ہے, ایک اختر منیر صاحب تھے میز کے ساتھ وہ تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کام کیا. ٹھیک ہے, اللہ پاک ان پہ رحم کرے, ان کا بھی اپنا ادارہ بھی ہے ادھر مردان میں. تو انہوں نے ہمارے اس سسٹم کو, یہ خاص کر مونٹی سوری سسٹم کو آگے بڑھانے میں ان کا بڑا رول. پھر ہمارے اپنی ہماری ایک بھانجی ہیں میڈم نصیرہ, انہوں نے آ کے وہ آلریڈی مونٹی سوری کے ٹریننگ لی ہوئی تھی انہوں نے, وہ ایک بڑے ادارے میں آلریڈی کام کر رہی تھی, وہ وہاں سے ہمارے ساتھ آ گئیں. تو انہوں نے آ کے بہت اس میں تبدیلی لائی, اور ان لوگوں سب لوگوں کی کاوش سے پھر جو نئے ٹیچرز آتے ہیں, ظاہر ہے یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے, اس میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو ان لوگوں نے پھر خود سیکھا, بچوں کو سکھایا, اور ایک ماحول بن گیا. اب دیکھیں اب اس میں اس کا فائدہ کیا ہوا, اس کا فائدہ علاقے کو بھی ہو گیا. اب ہمارے پاس سے جو ٹیچر جاتا ہے نا اس نے سیکھا ہوا ہوتا ہے, وہ جا کے قرب جوار میں کسی دوسرے ادارے میں چلا جاتا ہے, نئے ادارے میں, اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اب ایک پورا ماحول بن گیا, پورا کا پورا اسکول آف تھاٹ بن گئی. ہاں پورا ماحول بن گیا. اب ہر ادارہ, وہ ہم نے کسی سے سیکھا تھا نا, اب وہ جو ہمارے لوگ ہیں ان سے کوئی اور سیکھ رہا ہے. تو یہی تعلیم کا یہی کام ہے نا, اس کو اچھا رکھنے میں, گھر کو بچوں کی تربیت کرنے میں. یہ ادارہ تو ان کو, یہ ادارہ تو آپ کی بیوی کا شوقن ہے نا, وہ کہ یہ میرا یہی بات ہے. لیکن اس نے کبھی یہ توجہ ہی نہیں دی کہ میں کب جاتا ہوں اور کب آتا ہوں. اس نے اپنا کام کیا ہے, میں نے اپنا کام کیا ہے, اور اللہ پاک کا کرم ہے. بھابھی ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے, والدین کی قربانی تو تھی لیکن اس والدین نے قربانی دی, لیکن آپ نے اس قربانی کو زنگ آلود نہیں کیا. آپ نے اس قربانی کو اور نکھارا, اور آپ نے ان کا ساتھ دیا, آپ نے ان کو پریشان نہیں کیا. آج انہوں نے ایک برانڈ بنایا ہے, تو ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, بس یہ ان کی قربانی ہے جی. انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور ہم نے اپنا کام کیا, تو اللہ پاک نے بہتری لائی ہے. ایک جملہ ان کے لیے ہو جائے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا سر, کتنے بچے فارغ ہو چکے ہیں اندازاً, اور آپ کو تو یاد نہیں کیونکہ ہمیں ایک دم ایمرجنسی میں آئے, تو کتنے ماشاء اللہ بچے آپ اندازاً انجینئر, ڈاکٹر؟ ماشاء اللہ بہت سارے بچے اب اس میں میڈیکل میں ہیں, کچھ کر کے آگے ہیں. عثمان ہیں, ایک بچیاں ہیں, مجھے نام اب اتنے یاد نہیں ہے. تو وہ یہ سارے بچے ماشاء اللہ اب جاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور انجینئرنگ میں بہت سارے بچے ہیں, ٹیچنگ میں ٹیچر بہت گورنمنٹ سیکٹر میں بہت سارے ٹیچرز ہیں. اور اب بہت سارے بچے پڑھ کے خود ہمارے ادارے میں آپ یوں سمجھے نا 80% سے زیادہ جو بچے ہیں پڑھ کے آ کے خود ٹیچنگ اب کر رہے ہیں, اور ہم پریارٹی دیتے ہیں ان بچوں کو جو ہمارے پاس آتے ہیں. اب ہم نے نیکسٹ ایئر میں ہم نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے. سیلریز کا ایشو ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, ظاہر ہے ہم دیہاتی علاقے میں ہیں تو ہماری سیلریز کم ہوتی ہیں. اب تو جیسے آپ نے کہا ہے, اب تو کارپوریٹ سیکٹر آ گئے. تو اب ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو نیکسٹ ایئر ہے تو ہم کم سے کم تنخواہ جو ہے نا وہ ٹیچر کو 40+ دیں گے, اور تاکہ وہ بچے جو ہمارے ساتھ ڈیووٹڈ ہو کے آتے ہیں وہ اپنے آپ کو دوسرے اداروں کے ٹیچر سے کم نہ سمجھیں. ہم اے سی صاحب کی بات مانیں, ہم ڈی سی صاحب کی مانیں, ڈی او کی مانیں, یا پیسرا کی مانیں. ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی ہے, ایم ڈی پیسرا تنزیلہ صاحبہ ہیں, بڑی اچھی خاتون ہے. وہ مجھے تو نظر نہیں آیا, وہ جو بیوروکریٹک ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں, بڑا انہوں نے اچھا. ان کو ہم نے اپلیکیشن دی ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے اس میں اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی ونٹر میں, تو اتنی لمبی چھٹیاں 2 مہینے کی ہم نہیں دے پاتے. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور جو میں آپ کو بات بتاؤں, بدبختی جو ہماری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ابھی نومبر میں ایک نئی بک تعلیم القرآن آ گئی ہے. ایک نئی بک تعلیم القرآن 9th میں اور 1st ایئر میں 0 سے ہم نے پڑھانی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بورڈ کا لیٹر آ گیا جی, اب جو 9th کا ایگزام ہوگا وہ سلوز بیس ہوگا, وہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم اس کے بیس ہوگا. اب ہم نے تو بچوں کو کروایا ہوا تھا,
اب जिन्होंने उसको नहीं कराया जिन्होंने नहीं कराया तो वो तो फंस के बेचारे, अब उसको सारा दोबारा पढ़ाना है। अभी हमने 2 महीने की छुट्टियां भी करनी है, ठीक है, तो मार्च, अच्छा इससे ऊपर भी एक बात आ गई है, अब नई इतलात ये मिल रही हैं कि जो पिछला साल एग्ज़ाम मई में हुआ था 10th का, वो इस दफ़ा अप्रैल में है, यानी रमज़ान के कुछ इतलात हैं, कंफर्म नहीं है ये बात, वो फ़ौरन बात है। और अभी फजल साहब भी आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं चेयरमैन साहब की तरफ आज ही 2 बजे उनके साथ मीटिंग है, इसी मामले पे हम उनसे बात करेंगे। तो ये जो तंजीमों की तकसीम है ना, इसने इसके जो किरदार था ना उसको ख़त्म कर दिया। मानसरा में हमने एक अच्छा काम किया है, हमने एक एक्शन काउंसिल बना ली है, सारी तंजीमें जो हैं उसमें शामिल हैं। उसका ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें जो भी इशू आता है हम सारे लोग एक दिन बैठते हैं, और आज भी एक्शन काउंसिल की सूरत में हम बोर्ड के चेयरमैन के साथ मिले, जो PSRI की MD से मिले थे वो भी हमें एक्शन काउंसिल की सूरत में मिले। काम करने की ज़रूरत है अभी, और इकट्ठा होने की ज़रूरत है, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो हमें एक एक करके मिला जाएगा, फिर आप समझते हैं मेरा। अच्छा आप समझते हैं कि ये जो लफ्ज़ छापा इस्तेमाल करते हैं आप इसके इसके खिलाफ ऊपर तो शायद नोटिफिकेशन हुआ है, और इसके ऊपर पाबंदी है, ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जो आपकी साथी तंजीमें हैं, आपको पता है जो हमारे साथी भाई हैं उनसे भी मैं, लेकिन सर साफ़ी साफ़ी देखिए मैं फिर आपसे कहूँ आप देखिए सर साफ़ी असल में DC के पेज से खबर उठाते हैं तो वहाँ लफ्ज़ छापा लिखा होता है ये भी वो भी उनकी भी मैं कहता हूँ उनसे भी गुजारिश करते हैं हम कि वो इसके ऊपर ज़रा करें कि तालीमी इदारों का अपना एक तकद्दस होता है, उसका ख्याल रखें, ठीक है जी। और तालीमी इदारों को भी चाहिए कि वो जो माहौल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कोऑपरेट करें, लेकिन वो भी अपनी डेड एंड की मस्जिद बना के न बैठें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऊपर उनको भी ख्याल करना चाहिए। तालीमी इदारे हैं वहाँ, मिसाल के तौर पे हमारे साथ अगर कोई इधर मिस PO होता है या इधर कोई आता है प्रिंसिपल को पकड़ता है या किसी को पकड़ता है, तो आप अंदाज़ा करें वो जो 1500-1600 बच्चे हैं उनके सामने उस इदारे की सरबराही की क्या है।